اور جب دین کامل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جایا کرو، اور جب یہ حکم دیا کہ قبروں پر مت جایا کرو، اس کی توجیہ بیان فرمائی کہ ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے، بت پرستی کے بعد کہیں قبر پرستی نہ شروع کر دیں، حکم دیا کہ قبروں پر مت جایا کرو، اور جب دین کامل ہو گیا تو حکم ہوا کہ قبروں پر جایا کرو، جب تک تم کسی قبر پر موجود رہتے ہو تمہاری موجودگی سے قبر والا راحت پاتا ہے۔ اب اس کا بعین ثبوت جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ حضور شہدائے احد کے لیے احد کی طرف بڑھے، اور وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ جو کہتے ہیں کہ قبروں پر جانا شرک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اور احد میں شہداء کی قبروں پر یہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قبور پر جانا یہ کس درجہ قبر والوں کے لیے، بلکہ قبر والیوں کے لیے ہی نہیں، جانے والوں کے لیے بھی اللہ کریم نے اس میں برکت رکھی ہے۔ فرمایا جو اولادیں اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا بند کر دیتی ہیں، اللہ ان پر رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو اپنے والدین کی قبور پر زیارت کے لیے جاتے ہیں اللہ ان اولادوں کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم کسی قبر پر جاتے ہو، کلمہ کلام تسبیحات تلاوت کرتے ہو، جب تک تم موجود رہتے ہو تمہاری موجودگی سے قبر والا راحت پاتا ہے، یعنی تعلق اور رشتہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، بشرطے کہ اخلاص و محبت کے ساتھ بندہ کچھ کلمہ کلام تسبیحات اور عاد و وظائف اسال کرتا رہے۔ حضرات محترم، خاص طور پر ایک وجود جسے ماں کہتے ہیں، اس وجود کے ساتھ تعلق اور کلام و محبت ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی رشتہ اسی طرح قائم دائم رہتا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر ماں کی یاد آتی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ماں کی یاد آتی ہے، اور یہ وجود ایسا وجود ہے، یہ ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حالت نماز میں ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز کو چھوڑ دیتا، اپنی ماں کی بات پہلے سنتا۔ آنکھیں لگ پیاریا سجنا دے، کرنی پئی عظمت بیان مادی، میرے جیا پاپی گناہگار کو جا، پلا دس کی سقدائے شان مادی، آنکھیں لگ پیاریا سجنا دے، صحیح صاحب سلامت رہے، آنکھیں لگ پیاریا سجنا دے، کرنی پئی عظمت بیان مادی، میرے جا پاپی گناہگار کو جا، پلا دس کی سقدائے شان مادی۔ خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ اکٹھے ہوئے، حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا فلاں میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہوئے، نماز استسقاء ادا کی، آپ نے کپڑا نکالا، دعا کی، رم جم ایسے بارش نازل ہوئی کہ جل تھل ہو گئی۔ احباب نے پوچھا کہ حضور ہم نے اس کپڑے کی برکت دیکھی کہ آپ نے اس کے وسیلہ سے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اب یہ بتائیے کہ یہ کپڑا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا یہ میری ماں کے دامن کا ٹکڑا ہے، میں نے اس کے وسیلہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ آنکھیں لگ پیاریا سجنا دے، کرنی پئی عظمت بیان مادی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوثیہ، زندہ باد۔ حضرت با یزید بستانی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ ساری زندگی کے زہد و تقوی سے وہ نصیب نہ ہوگا جو ایک رات ماں کی خدمت کے صلہ میں اللہ نے عطا فرما دیا۔ آنکھیں لگ پیاریا سجنا دے، کرنی پئی عظمت بیان مادی، میرے جا پاپی گناہگار کو جا، پلا دس کی سقدائے شان مادی۔ 3 حرف رکھے لفظ ماں اندر، بھئی چوتھا حرف نہیں کسے نو پاؤن دیتا، کملی والے محمد دے نام وانگو رب نے نقطے دا پار نہیں پاؤن دیتا۔ آنکھیں لگ پیاریا سجنا دے، کرنی پئی عظمت بیان مادی، کہ رنگ تے روپ ودیرا جس دا، جگ وچ شان اچیرا جس دا، نگی نگی گوڑی چھان، جینو لوکی آکھڑ ماں، مندے راتوں موڑن والی، میرے سفنے جوڑن والی، اس دا کوئی نہیں ثانی ہا، جینو لوکی آکھڑ ماں، جد کدے مینوں صدمہ ہووے، میرے سفنے وچ آکھے رووے، آکھے تینوں کچھ نہ ہووے، تیری آئی میں مر جاں۔ مقصود بھائی، محمود بھائی، محبوب بھائی،
حبیب بھائی، نجیب بھائی، ان تمام برادران کی والدہ اور ان کے صاحب حال اس تقریب کے حوالہ سے شعر ہے کہ میری بھی ایک ماں سی یارو، ماں او میری جان سی یارو، دکھ سکھ دی ایک تھاں سی یارو، ہن نہیں لبدی کدرے جا جینو لوکی آکھڑ ماں، آکھے لگ پیاریا سجنا دے، کرنی پئیے عظمت بیان ماں دی، کیونکہ جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی، پتر بھاویں جان بھی منگن ماں کولوں نہ نہیں ہوندی، جے دی جنت رس جاندی ہے اونوں کدرے ہاں نہیں ہوندی، جد کدے میں سفرے جاواں او دی شکل پرا نہیں ہوندی، واج آندی ہے میرے سونے پتر پر او آپ اگاں نہیں ہوندی، آکھے لگ پیاریا سجنا دے، کرنی پئیے عظمت بیان ماں دی، میرے جیا پاپی گناہگار کو جا پلا دس کی سکدہ شان ماں دی، تین حرف رکھے لفظ ماں اندر، بھئی چوتھا حرف نہیں کسی نے پاؤں دیتا، کملی والے محمد نام وانگو رب نے نقطے دا پار نہیں پاؤں دیتا، ماں ٹھنڈی چھاں بہشت والی، کائنات اندر ایسی چھاں ہے نہیں، تینوں ماں دی عظمت دا پتہ کی لگے پوچھ اس تو جس دی ماں ہے نہیں، بستر پیجے تے سینے تے پا لیندی، لکھتے جگر نو مول نہ ٹھار دیئے، انیاں بولیاں کالیاں سرد راتاں، گلے تھاں تے آپ گزار رہندی، گھروں بار ہوگے پتر ماں دا جے، کی کچھ ماما نو سوچاں خیال ہوندے، پیندی ٹھنڈ نہیں ماں دی آتما نو، جنی دیر نہیں کرانو لال ہوندے، کئی یاراں وچ رات گزار ہوندے، کیونکہ بیلیاں وچ نہیں نہ رہ رہندی، ایدر مان مانی دا حال ویکھو، بوہا کھول بوہے وچ بہ رہندی، مرے ماں تے جگ ہنیر دسدا، کسے مل نہیں لبدا پیار ماں دا، مرے ماں تے جگ ہنیر دسدا، کسے مل نہیں لبدا پیار ماں دا، رب حج دا پورا ثواب دندا، چہرہ تکیے جے ایک بار ماں دا، دعا میں کرتا ہوں آمین آپ کہہ دیجئے گا کہ تیاں پت وسن سکھا نال شالا، وکھوں وکھ نہ ہو کے بین سارے، اللہ پاک دا پاک کلام سونا پڑھ کے ماں دی روح نو بخش دے رہن سارے، بخشے رب سونا ہر ایک ماں تائیں، ہووے جنت وچ اچھا مقام ماں دا، تیاں پتاں نو مولا صبر دیویں، جیڑے جیوندے سی لے لے کے نام ماں دا، کملی والے محمد دے نام باجوں، ماں ورگا ہور نام کوئی نہیں، سارا پھول کے ویکھ جہان سجن، پر ماں دے ساگ ورگا ہور ساگ کوئی نہیں۔ مولا تعالیٰ اس محفل مصطفیٰ کا صدقہ، اس میں پڑھے جانے والے کلام کا صدقہ، جناب مقصود صاحب، محمود صاحب، محبوب صاحب، نجیب صاحب برادران کی والدہ محترمہ کی کامل بخشش فرما، اور جنت میں سیدہ زہرہ بطول صلوات اللہ علیہ آپ کی ہمسائیگی اور رفاقت و قرابت عطا فرما، مولا ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، مولا ہماری اولادوں کی بخشش فرما، برادران کے والد گرامی قدر زندہ ہیں، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر اولاد کے سروں پر قائم دائم فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ کبر قولی ما کنم خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول۔ آپ حضرات کے سامنے